رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور حکمت رمضان کی باری آ چکی ہے. فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر. تو جستجو اور طلب اور تلاش ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہے کہ ہم حکمت کے طلبگار ہیں، اور آج حکمت حاصل کرنے کے لیے، سوال جواب کے لیے، فضائل سننے کے لیے، کمالات سے آگاہی کے لیے ہم نے کس کو طلب کیا ہے؟ ہم نے گزارش کی تھی اور انہوں نے شفقت فرمائی. سب سے پہلے آج ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی نامور معروف علامہ کمیل مہدوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ، زبردست. آج ہمارے دوسرے مہمان سحری میں بھی ہمارے ساتھ تھے اور ویسے ہی ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں، بہت ہی شفیق انسان ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج حضور؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. اور آج ہمارے تیسرے مہمان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے بہت اچھی اگزامپل قائم کر رہے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت پیارا بولتے ہیں، مولانا آزاد جمیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک خیر ماشاء اللہ، زبردست. چلیں جناب، آج موضوع میں نے آپ سے قبل عرض کیا تھا کہ مدرس ڈے کو ہم ایکنالج کر رہے ہیں آج، اور کیوں نہ کریں، مومنین کی مائیں ہیں اور ماؤں سے کچھ نہ کچھ سبق لینا چاہیے. ہر خاص اور عام کو، ہر ناقص اور کس کو سیکھنا چاہیے کہ ماں کیسے اپنے بچے کو کیا تربیت دے رہی ہے. اور اگر ہم نے صحیح تربیت لے لی تو یقین جانیے جنت تو ایک اعلیٰ مقام ہے، اس دنیا کو بھی ہم جنت کر سکتے ہیں. کمیل صاحب، سب سے پہلے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال بھی ہے. کیا شخصیت ہے آپ کی، فضائل و کمالات احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے در حقیقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اس لیے کہ جب ان کا وصال ہوا اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو عام الحزن قرار دیا اس سال کو، یعنی غم کا سال، یعنی پورا سال ان کا غم منایا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. تو آج جو یہ ذکر محفل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ لگی ہوئی ہے، یہ سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً ان کا دل راضی و خوشنود ہوگا ان کا ذکر سننے کے بعد. کیوں؟ اس خاطر ہے کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد حضور دو حالتوں سے خالی نہیں رہے. یا حضرت خدیجہ کے نکاح میں رہے، یعنی یا ان کے ساتھ رہے یا ان کی یادوں کے ساتھ رہے. اللہ، کیا پیارا جملہ. دو ہی کیفیتیں تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی وہ مستقل یاد فرمایا کرتے تھے انہیں، اور حتیٰ یہ کہ جو ان کی دوست تھیں انہیں اپنی طرف سے ہدیہ بھجوایا کرتے تھے، ان کا ذکر سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے. بلکہ یہ کہ بقیہ ازواج مطہرات وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہمیں حضور کو راضی کرنا ہوتا تھا، ان کے چہرے کو شاد کرنا ہوتا تھا، تو ہم ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کر دیا کرتے تھے، جس سے سن کر حضور راضی و مطمئن ہو جاتے تھے. یعنی حضور یا تو حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے یا ان کی یادوں کے ساتھ رہے. اور آج ہم جب ان کی یاد منا رہے ہیں تو یقیناً سرور کائنات ہم سے راضی رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، تو ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ آج کل تو بہت زیادہ ایک کامن بات ہو گئی ہے، کسی بھی تحریک کے لیے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اگر پیسہ صحیح مینز سے آ رہا ہے تو پھر وہ تحریک ٹھیک ہے، اگر پیسہ کہیں اور غلط طریقے سے آ رہا ہے تو پھر اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں. اسلام کی جو تحریک تھی اس کا پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ وہاں سے جو گویا اسلام کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ صدر اسلام میں، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب تکذیب کرنے والے تھے. یہ ساری وہ تاریخ کی باتیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب تکذیب کرنے والے تھے، جب حضور پر پتھر پھینکنے والے تھے، جب نعوذ باللہ اجڑی رکھنے والے تھے، اس وقت کے سنگین اور سخت ترین حالات میں کون ایسا تھا کہ جو آگے بڑھ کر اپنے مال کو پیش کرے اور اس مال کے ذریعے سے اسلام کی فنڈنگ ہو رہی ہو، جسے قرآن نے ریکگنائز کیا ہو سورہ مبارکہ والضحیٰ میں. جو آپ کا سوال ہے کہ آیات قرآنی، تو سورہ مبارکہ والضحیٰ میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ جو آیت ہے ووجدک عائلا فاغنی، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے فاغناہ بمال خزانہ. اچھا میں اس ترجمہ عرض کر دوں ناظرین کے لیے پورے سورے کا. ربیع القرآن، رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. تو والضحیٰ، صبح کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور کفار یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کے رب کا آپ سے تعلق ختم ہو چکا ہے، وہ آپ سے کلام نہیں کرتا. تو اس پہ آیت نازل کی ما ودعک ربک وما قلی. رسول آپ فکر نہ کیجیے، نہ آپ کو ابھی کب نے تنہا چھوڑا ہے، نہ اکیلا کبھی چھوڑیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور جو آپ کا انجام کا دور ہوگا وہ آپ کے آغاز کے دور سے بہت بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس آیت کے لیے پھر لکھا ہوا ہے کہ حضور سرور کائنات جب اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ
کو دیکھتے تھے کہ انہوں نے اونٹ کی کھال سے بڑا سخت لباس پہنا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنے بچے کو سنبھال کر دودھ پلا رہی تھی، تو اس وقت حضور گریہ فرمانے لگے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب آپ فکر نہ کیجیے، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی اور مطمئن ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کہنا شروع کیا الم یجدک یتیما فآویٰ. تو اے حبیب کیا آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کا اہتمام نہیں کیا؟ جو پرورش کا اہتمام تھا وہ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے کیا. ووجدک ضالا فہدیٰ. اور آپ غیر معروف تھے، ہم نے آپ کو معروف بنا دیا پورے جہان میں اور ہم نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی اللہ عز و جل نے. ووجدک عائلا فاغنیٰ. اور آپ کو ہم نے تنگ دست پایا تو اپنے مال سے آپ کو غنی بنایا. خدا اپنے مال یعنی حضرت خدیجہ کے مال کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، ان کے فعل کی طرف، کہ ہم نے آپ کو غنی بنایا. امام فخر الدین رازی نے اخلاف اغناہ بمال خدیجہ. اللہ نے جو غنی بنایا سرور کائنات کو، کیا آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیا یا زمین سے کوئی خزانہ اگل گیا؟ کیسے غنی بنایا تھا؟ تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تھا نا جس کے ذریعے سے غنی بنایا. اور یہ تو انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ کے مخاطب کرتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے یہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو یہ جو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے کاموں کو، ان کے افعال کو اپنا فعل کہہ کے مخاطب کرتا ہے. وہ یہاں پر فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا. جبکہ غنی بنایا تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے. اور پھر اتنا انہوں نے عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے کچھ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. اللہ نے سارا نہیں مانگا. اللہ انسان کی نفسیات و کیفیات سے واقف ہے کہ اگر سارا مانگ لیں گے تو شاید یہ اس نیکی کو انجام نہیں دے پائے گا. کہ اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے. خدیجہ نے کچھ نہیں، سب کچھ دے دیا، سب کا سب کچھ اپنے حبیب کی راہ میں اور اپنے رسول اور خدا کی راہ میں قربان کر دیا. یہاں تک کہ پھر شیب ابی طالب میں جو وصال ہوا ہے وہ اس طرح سے کہ جڑی بوٹیاں کھانے تک بات آ گئی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا تو وہاں پر جو پودے جڑی بوٹیاں ہوتی تھی. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے تاریخ میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی ان کے شکم میں چلی گئی جس کی وجہ سے ان کی وفات اور وصال کا سبب بنا. یعنی اتنے سخت ترین حالات میں دیکھیں ایک خاتون اگر پہلے ہی سے کسی مشکل میں ہو، اپنے باپ کے گھر بھی، اور پھر جب وہ شوہر کے گھر آئے تب بھی مشکل میں ہو، تو پھر ٹھیک ہے وہ زندگی تو ویسی جاری ہے. لیکن اگر پہلے زندگی بڑے ناز و نام میں گزری ہو، بہت دولت میں گزری ہو، اور اس کے بعد ایک بڑے مشن کے لیے ایسا موقع آ جائے کہ اتنا قربان کریں، اتنا قربان کریں. اور آپ مجھے کہیں ضعیف تو چھوڑ دیجئے، کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی تاریخ میں کہ جہاں پر انہوں نے کبھی زبان پر یہ شکوہ کیا ہو رسول اللہ سے کہ میں پہلے تو بہت امیر تھی، آپ سے شادی کے بعد اور دولت قربان کرنے کے بعد اب کچھ نہیں. ایک نہ صرف یہ کہ شکوہ نہیں ہے بلکہ شکر خدا ہے. اور اس پہ انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے. آخری اشارہ دے رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام خدمات اپنی طرف، یہ تمام فضائل ان کا جو ان کے ہونا اور بات ہے، اور فاطمہ زہرا کی ماں ہونا اور بات ہے جو حضرت خدیجہ السلام علیہ جو کسی خاتون کو سعادت نصیب نہیں سکی جو خدیجہ کو نصیب ہوئی. سارے فضائل ایک طرف، فاطمہ کی ماں ہونا ایک طرف. سبحان اللہ، یہ بہت اچھا جملہ ہے. اس پہ مزید گفتگو بھی انشاءاللہ ہوگی. مفتی صاحب ایک سوال جو صبح بھی آپ نے اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت دی تھی، وہ کیا خصوصیات ہیں جو آپ کو دیگر ازواج مطہرات سے ممتاز کر دیتی ہیں جن کا ذکر رسول اللہ بارہا فرما رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. قرآن مجید فرقان حمید نے تمام ازواج کے متعلق یہ کہا کہ یا نساء نبی لستن کا احد من النساء. نبی کے عقد میں جو خواتین آئی اب ان کی برابری کوئی اور نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے ایک اور مقام پر کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج کے متعلق ہے. تو اب جو نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں قرآن نے کہا وہ اور عورتوں کی مانند نہیں ہے. تو جب وہ اور عورتوں کی مانند نہیں ہے تو وہ ممتاز ہیں تمام عورتوں میں. ممتاز ہو گئی. اور ان میں کون ممتاز ہے یہ اصل بات ہے. تو جناب ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، صبح بھی ہم نے اس حدیث پر کچھ بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک روز میرے گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کا ذکر فرما رہے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا ساتھ چھوڑ گئی، دنیا میں موجود نہیں ہے. حدیث کے الفاظ میں براہ راست وہی نہیں استعمال کر رہا، صرف میں آپ کو حدیث کا مفہوم اسلام میں عرض کر رہا ہوں. تو جناب سیدہ عائشہ کو جواب میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تم خدیجہ کی بات کرتی ہو؟
خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. بے شک. خدیجہ نے اس وقت مال دیا جب لوگوں نے مال دینے سے انکار کر دیا. خدیجہ نے اس وقت میری ڈھارس بندھائی کہ جب کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں تھا, اور خدیجہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا اور میرے بچوں کی وہ ماں ہے. اب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس دن جلال میں تھے, اور اس کے بعد خود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی دوبارہ زبان پر حضرت خدیجہ کے حوالے سے کوئی کلمہ نہیں کہا. صبح ہم نے یہ بات کی تھی, حضرت خدیجہ کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وصال حضرت سیدہ خدیجہ کے قریب تھے. اور میں نے صبح بھی آپ کے گوش گزار کیا کہ جیسے حضرت نے فرمایا اعلان نبوت کے بعد تو اور بات ہے, جب سے عقد ہوا تب سے لے کر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آخری گھڑی ان کی ہے ظاہری طور پر, اس وقت تک حضرت خدیجہ نے کبھی حضور علیہ السلام کے ساتھ شکایت کرنا, شکوہ کرنا تو یہ تو دور کی بات ہے, کبھی اونچے انداز میں کلام بھی نہیں کیا, اور اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا. اور جناب سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت ہے, تو نبی علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ کیوں پریشان ہو؟ ظاہر ہے جب آدمی موت کا سامنا ہو تو پریشان تو ہوتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اب ڈھارس بندائی خدیجہ کی. وہ خدیجہ جب نبی علیہ السلام غار سے اترے تو حضور نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا, کیونکہ آپ یتیموں کے خیر خواہ ہیں, آپ غریبوں کی غریب پروری کرنے والے ہیں, آپ مہربان ہیں. اللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں رکھے گا. یا ایوہ مزمل والی بات, جی جب چادر اڑا دی. جی نہیں, وہ چادر نہیں. یہ چادر جو نبی علیہ السلام نے جو وحی کی وجہ سے جسم پر ایک گرمی سی کی کیفیت ہے, پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, تو حضور گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ. اچھا, یہاں پر بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ. تو جمع جو ہے وہ ایک عربی میں 2 یا 2 سے زائد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے, 3 سے زائد کے لیے. تو اب جب جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ صرف حضرت خدیجہ کو نہیں کہا جا رہا, پتہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے. وہ جو کوئی اور ہے وہ علی ہو سکتے ہیں یا زید ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, اس وقت سے ساتھ ہیں. جی ساتھ ہیں. اور حضرت خدیجہ کی عظمت اور شان کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پریشان مت ہو, اب اس لمحے میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تم جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی, یعنی میری ہی بیوی ہوگی جنت میں. حضرت خدیجہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. جناب عفیف بیان کرتے ہیں, حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کے دوست تھے. وہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا اور میں نے دیکھا ایک عجیب کیفیت ہے, ایک مرد ہے, ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, 11-12 سال کا بچہ ہے. تو وہ حضرت عباس سے کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں یہ جو مرد ہے نا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے, میرا بھتیجا ہے, اور یہ عورت اس کی بیوی ہے, اور یہ دوسرا جو لڑکا نظر آ رہا ہے یہ بھی میرے چچا کا بیٹا ہے. تو وہ تینوں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کائنات میں سب سے پہلی نماز پڑھانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے والی یا خدیجہ ہیں یا مولا علی ہیں. اور خود مولا علی کا قول یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ, یعنی پیر کے دن نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے, تو منگل کے دن ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کس عظمت کی مالک کے نماز پڑھ رہی ہیں. وہ اقیم الصلاۃ بھی ہو رہا ہے, وآتوا الزکاۃ بھی ہو رہا ہے, اپنا مال بھی خرچ کر رہی ہیں, اور مال کس طرح سے لٹا رہی ہیں, جیسے حضرت نے کہا کہ اپنا سارا مال قدمان مصطفیٰ پر قربان کر دیا. اور کبھی یہ نہیں کہا, آج کل یہ ماحول میں ہوتا ہے نا کہ اگر عورت کہیں کچھ کما کے لے آئے, جیسا آج کل معاشرے میں ہوتا ہے, یا اس کے والدین کچھ دے دیں, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی موقع پر شوہر کو یاد نہ دلائے. وہ کہہ دیتی ہے یہ تو میرے باپ کے پیسے کی گاڑی ہے, یہ تو میرے باپ کے پیسے کا گھر ہے. ہو جاتا ہے کسی موقع پر, ہو جاتا ہے, کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو. یہ جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں, جی بڑی محبت ہے اور میں اس پر قربان ہو جاؤں اور سب کچھ, لیکن وہ محبتیں بھی یہ رنگ ضرور دکھاتی ہیں اس دنیا میں کہ وہ کہیں نہ کہیں خاتون تذکرہ کر دیتی ہے کہ صاحب یہ تو میرے باپ کا پیسہ ہے جس پر تم مزے کر رہے ہو. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی کسی موقع پر بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ مال میرا ہے, بلکہ یہی کہا یہ مال بھی آپ کا, یہ سب کچھ آپ کا. اللہ حضرت خدیجہ کی تربت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بالاتفاق یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ حق پڑھا,
اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اعلان نبوت کے معان بعد اس ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت بے نے شک، فرمایا بے یہ شک۔ کیا کم فضیلت ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے؟ جی۔ فاطمہ جو تمام عورتوں میں سب سے افضل ہیں، یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ حسنین کی نانی ہے، یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی رفیقہ مقصد اسلام بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا رفیقہ حیات، صبح بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا، رفیقہ حیات تو ہیں ہی ہیں، اور وہ جو مقصد حضور لے کے آئے اس مقصد میں بھی وہ حضور کی ساتھی بن گئی اور ہر لمحے اس میں ساتھ نبھایا۔ آج اگر اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے تو اس میں خدیجہ کا ضرور حصہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام خدیجہ کے حصے کے بغیر ہم تک پہنچا ہے تو ہم اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام پہنچانے میں واسطہ خدیجہ کی ذات بھی ہے، خدیجہ کا مال بھی ہے۔ صحیح، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ نے فرمایا، صبح بھی آپ نے کہا تھا کہ دست شفقت فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر اطہر میں اتارا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو۔ مولانا صاحب، یہ جو نقطہ نظر ہے کہ اسلام میں نکاح پڑھانے والا بشرط خود مسلمان ہو، عقیدے والا ہو تو ہی نکاح جاری ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جناب حضرت ابو طالب پڑھا رہے ہیں، تو دین ابراہیمی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پڑھا رہے ہیں یا اس میں گنجائش ہے کہ کوئی بھی نکاح پڑھا دے اس وقت مشکل نہیں ہوتی؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، سب سے پہلے تو میں اس خاتون جنت پر جس طرح علماء نے گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو آج کے علماء نہیں کر رہے، یہ گفتگو 14 صدی سے ہو رہی ہے، ایسے ہی، اور اس خاتون جو جنت کی ملکہ بنی، اتنا ذکر ہوا، اتنا ذکر ہوا، اور اتنا ذکر آگے کتنا ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے اپنا مال دین کو دیا اور جو اتنی تابع بن گئی، یہ اللہ نے دنیا میں اعزاز دیا۔ اب آخرت میں تو کچھ اور معاملات ہوں گے، یہ بظاہر ہیں۔ اور سب سے بڑی عزت جو میں سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر النساء العالمین، یعنی تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت رکھنے والی خاتون حضرت خدیجہ ہے۔ حضرت خدیجہ اس مقام پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رب کی طرف سے سلام آ رہا ہو کہ میرا سلام ان کو کہیں۔ اور جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تھے تو اسی دوران کہیں سے آواز آتی تھی، حضرت خدیجہ اور حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ، ان کی آواز ملتی تھی، اچھا، سیم تھی۔ تو جب وہ آتی تھی تو آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو آپ بے قرار ہو جاتے تھے اور آپ کا چہرہ متغیر ہوتا تھا۔ صحابہ محسوس کرتے تھے، جو ازواج آپ کے ساتھ تھی وہ محسوس کر لیتے تھے کہ یہ کون آ گیا۔ تو آپ ٹھنڈی سانس لے کے پھر فرماتے حالہ آ گئی ہوگی، اللہ، کیونکہ آواز حضرت وہ یادیں خدیجہ سے ملتی تھی، وہ یادیں آ جاتی تھیں، تو اس لیے آپ بار بار ذکر فرماتے۔ ٹھیک، آپ نے کبھی ان کی یاد نہیں چھوڑی اور ہمیشہ ان کو یاد رکھا، ان کو ذکر خیر میں بھی یاد رکھا، ان کو صدقات میں بھی یاد رکھا، ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھا، اور ہمیشہ آپ ان کا ذکر فرماتے رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی جو زوجہ ہے اور جتنی ازواج ہے یہ امت کی مائیں ہیں۔ اور امت کی مائیں، اب ایک بات یہ ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت کو معلم 1.25 لاکھ کے قریب دیے صحابہ کی شکل میں، اور اللہ کے نبی نے جو نکاح کیے 1 2 3 4 9 11 اس لیے کیے کہ جو خواتین ہیں ان کی بھی تعداد اسلام میں ہے، تو اب سب سے اسلام خواتین کو پہنچے، تو اس لیے نکاح آپ نے زیادہ کیے، اس لیے کیے تاکہ خیروں سے خواتین بھی مستفید ہوں۔ جو چیز انسان اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے وہ بہن کو نہیں کہہ سکتا، جو چیز انسان اپنی زوجہ سے کہہ سکتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، اور جس حالات میں عورت شوہر سے سیکھتی ہے عورت کسی اور سے نہیں سیکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے۔ ٹیچر سے سیکھ سکتی ہے، کسی سے نہیں سیکھ سکتی، نہ والد سے نہ بھائی سے۔ ٹھیک، یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی جو شادیاں تھیں وہ زائد ہو گئیں، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ امت کی جتنی خواتین بعد میں آنے والی ہوں گی
وہ ان کی زندگی دیکھ کے اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے. تو اب رہی بات اس بات کی کہ نکاح حضرت خدیجہ کا جو سلسلہ ہوا اس میں بظاہر ہے کہ اس وقت جو جنازہ وہ بھی اس کا بھی حکم نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا, اور نکاح ابراہیمی شریعت ہی پہ تھا, یعنی حضرت ابو طالب دین ابراہیمی پہ عمل پیرا ہیں. بالکل. اب یہ ہے کہ وہ دین جس پر وہ اپنی زندگی گزار کے گئے, پھر انہوں نے نکاح پڑھایا, پھر انہوں نے جیسے کہ علماء فرما رہے تھے کہ انہوں نے دین پر اس حد تک کہ قربانی دی کہ حتیٰ کہ جب وصال کا وقت آیا اس وقت حضرت خدیجہ نے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں. کا فرمائیں. آپ نے فرمایا, آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. حالانکہ کبھی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجیے, مجھے معاف کر دیجیے. اور دوسرا میرا عرض ہے کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے. آئے ہائے ہائے, حضرت فاطمہ کی طرف اشارہ ہے. اور تیسری بات فرمائی یا رسول اللہ وہ میں آپ سے کہنا نہیں چاہتا, میں نہیں کہہ سکتی, مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے, میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں وہ آپ کو کہے گی. کہا ٹھیک ہے. تو آپ قریب آئے اور حضرت فاطمہ کو بلایا تو کچھ بات کی ماں بیٹی میں. پھر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے بات کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے والد سے کہیں مجھے کفن اس کرتے میں دیجئے گا جس پہ آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شفقت ہے, کیا احترام ہے, مجھے کیا کفن لطف ہے. اس وعدے میں دیجئے گا جس پر آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. یہ 3 کلمات کہے. سبحان اللہ. یہ رشتہ ہے, جوڑا ہو تو ایسا ہو, محبت اور مودت ہو تو ایسی ہو. حضور آپ نے صبح بھی ایک جملہ کہا تھا اور میں اس وقت اس کی تصحیح بھی چاہتا ہوں اپنے حساب سے. آپ نے فرمایا جیسے کہ جنازہ تھا یا پھر قبر میں اتارنا تھا, یہ شفقت کا عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا. تو کیا یہ صحیح ہے آج کے دور میں بھی خواتین حضرات یعنی مرد حضرات اپنی خواتین کو جنازہ دے سکتے ہیں, غسل دے سکتے ہیں, قبر میں مدفون کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ دیکھیں عام حالات میں تو یہ غسل و کفن دینا اتنا ریکمینڈڈ نہیں ہے, کوئی نہ کوئی خاتون ہی کر لیں. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کوئی اور میسر نہ ہو, کوئی اور خاتون کے جو ان تمام فرائض کو انجام دے سکیں, تو پھر یہ کہ جو شوہر ہیں وہ زوجہ کو غسل و کفن دے دیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی اور میسر نہیں ہوگا تو پھر بغیر غسل و کفن کے تو دفن نہیں کیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت کا چونکہ اپنا نقطہ نظر ہے, ان کا موقف ہے اور بیان کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے. ہمارے یہاں عورت اگر انتقال کر جائے تو عورت کو شوہر نہ غسل دے سکتا ہے, بلکہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, اس کا جنازہ دیکھ سکتا ہے چہرہ, اور اس کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں نہیں اتار سکتا. بیٹا ہے, دیگر رشتہ دار ہیں, وہ کرے. شوہر یہ خدمات سر انجام نہیں دے سکتا. وہ جو نبی علیہ السلام نے کیا نا, وہ ایک خاصہ ہے حضور علیہ السلام کا, کہ نبی علیہ السلام کبھی جو ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے قبر میں لیٹ جاتے ہیں, کبھی نبی علیہ السلام جناب سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. تو جو خصوصیات حضور علیہ السلام کی ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا عام حالات میں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات. میں فقط فقہ جعفریہ کے اعتبار سے کہہ دوں کہ عام یہ جو ہم نے کہا کہ عام حالات میں ایسا ریکمینڈڈ نہیں ہے, لیکن عام حالات میں بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. عام حالات میں بھی اجازت ہے. دوسرا یہ کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غسل و کفن کا اہتمام کیا تھا, تو وہ ایک روایت ہمارے ہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے کہ اس کی کیا کیفیت تھی, وہ کیا گریا تھا, بچوں کے ساتھ کیا گریا تھا, اور خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ کر رہے تھے یہ اہتمام. تو اس اعتبار سے فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ثابت ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اور خواتین موجود ہیں تو غسل و کفن وہ کر دیں, جو ہمارے معمول اسی طرح سے ہوتا ہے کہ شوہر تو نہیں دیتے. لیکن وہ حالات اس طرح سے تھے کہ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے غسل دیا, وہاں پر غسل کفن کا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے اہتمام فرمایا. عام حالات میں بھی اگر کوئی کر لے تو شرعاً حرام نہیں ہو جائے گا. ہاں اجازت ہو جائے. وہاں ایسا ہے کہ حرام ہو جائے گا, نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ایک اور ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے کیا عرض کیجیے؟ جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے, وہ ہماری ماں ہیں. بے شک. تو آج ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک فرق سا چل رہا ہے کہ کیا میں ان کی تعلیمات کے مطابق یا اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ایک ماں اپنی اولاد کے درمیان مطلب کسی سے پیار زیادہ کسی سے کم, اور یعنی مساوات کے حوالے سے بھی یہ بات ہو سکتی ہے
کیا ایک ماں یہ فرق رکھ سکتی ہے اپنی اولاد کے درمیان؟ خوب، کیا ماں فرق کر سکتی ہے اپنی اولاد کے درمیان؟ جی ماں جو ہے وہ مساوات کے اعتبار سے تو فرق نہیں کر سکتی کہ برابر سب بچوں کو دینا ہے، لیکن آپ کسی کے لیے دل میں چاہت، یہ تو اصول ہے دنیا کا، کسی کے لیے دل میں زیادہ محبت ہوتی ہے تو محبت پر کوئی جو ہے نا وہ قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے تمام ازواج کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے دل میں جو محبت کا انداز حضرت خدیجہ کے لیے وہ کسی اور کے لیے نظیر ہی نہیں ہے۔ ایک اور لڑکا ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے، کیا عرض کیجیے گا؟ خالد ابراہیم بات کر رہا ہوں، مظفر آباد کشمیر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس دفنانے کے بعد اس کے گھر میں جو کھانا دیا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا مفتی صاحب، عام طور سے جب ہمارے یہاں کسی کی کوئی وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو 3 دن تک سوگ منایا جاتا ہے۔ یہ جو سال ہے جس پہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب حضرت ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو اس پورے سال کو غم اور الم کا سال کہہ دیا، پورا سال ہی سوگ کا سال ہے، غم کا سال ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ عام طور پر کہیں کسی کے یہاں میت ہو جائے، ابھی جو سوال بھی تھا کالر کا وہ بھی اسی سے متعلق تھا کہ میت ہو جائے تو اس کے بعد کھانے وغیرہ، وہ خیر اس پہ جب آپ چاہیں گے تو کلام ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عام الحزن منایا، عام طور پر 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ آپ نہیں منا سکتے، یہ سوگ ہے، اور جو غم ہے نا وہ کسی بھی وقت منایا جا سکتا ہے۔ سوگ اور غم میں کیا فرق؟ سوگ اور غم میں فرق ہوتا ہے۔ سوگ یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ بالکل ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں، غم یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آئے گی تو آپ کے دل میں محسوس ہوگا، درد محسوس ہوگا، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، جیسے سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت کو کتنا عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی ہم ان کا سوگ نہیں غم مناتے ہیں، ہم ان کے غم میں جو ہے وہ روتے بھی ہیں، ہم ان کے غم میں بات بھی کرتے ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو سیدہ کے وصال کے سال کو اور جناب حضرت ابو طالب کے وصال کے سال کو عام الحزن کہا، اس کی پیچھے آپ تاریخ تو ذرا دیکھیے کہ یہ دونوں کون ہیں۔ حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آتے ہیں تو قرآن مجید نے کہا، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا لم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو جگہ دی، تو نبی علیہ السلام کے والدین وصال فرما گئے، حضرت عبد المطلب وصال فرما گئے، تو وہ جگہ کون سی تھی جو قرآن نے کہا؟ وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ اور آپ حیران پریشان ہوں گے کہ حضرت ابو طالب اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی پرورش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام فطرتی طور پر، ظاہر ہے کہ ابھی حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، وہ گھر میں موجود نہیں، حضرت ابو طالب کثیر العیال ہیں، اور وہ اپنے بچوں کا ہاتھ روک دیتے ہیں، کہتے پہلے میرا بھتیجا محمد کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا خیال حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کا کرتے ہیں اتنا کسی کا نہیں کرتے۔ شیب ابی طالب کی بات آپ نے کی، ایک رات کوئی مجھے ثابت کر دے موضوع ترین روایت کے ذریعے بھی کہ ابو طالب شیب ابی طالب میں سوئے ہوں، ایک رات بھی نہیں سوئے، ایک رات ہر رات وہ ختمی مرتبت آقا علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت میں گزار رہے ہیں، اور اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ رات جاگ رہے ہیں، اور جاگ جاگ کر کبھی جو ہے وہ بستر تبدیل کرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے بھتیجے محمد آپ اٹھیے، آپ یہاں آ کے تشریف فرماؤ، آپ یہاں لیٹ جائیں، وہاں اپنے لخت جگر کو لٹا دیتے ہیں، تاکہ جب ان کے ذہن میں خطرہ گزرتا ہے کہ کوئی حملہ کرنے والا حملہ کرے تو نقصان میرے بھتیجے کو نہ بلکہ میرے بیٹے کو پہنچے، وہ شہید ہو جائے۔ یہ انداز محبت ہے۔ اور جناب سیدہ خدیجہ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ حکیم بن حزان وہ مال بیچتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو یہ ابو جہل وغیرہ راستے میں مال روک لیتے ہیں، ابو سفیان وغیرہ یہ لوگ نہیں جانے دیتے، تو پھر وہ کسی کے کہنے تک وہ مال وہاں پہنچ جاتا ہے، تو حضرت خدیجہ وہ جو تھوڑا سا کھانے کا سامان ہوتا ہے وہ بعد میں خود اس کو چکھتی ہیں، پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اور میں نے صبح بھی یہ آپ کو گوش گزار کیا کہ وہ جو سوشل بائیکاٹ تھا نا نبی علیہ السلام کا، وہ حضرت خدیجہ کا نہیں تھا، بنی ہاشم کا تھا، وہ بنی ہاشم کا تھا۔ حضرت خدیجہ چاہتی تو اپنے خاندان میں رہ سکتی تھی۔ یہ رضاکارانہ طور پر تکلیف کو قبول کرنا نبی علیہ السلام کے ساتھ
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور جب اسی عرصے میں جو شیب ابی طالب کا عرصہ ہے، حضرت ابو طالب پر بھی نقات طاری ہوئی، اور وصال کا سبب یہی 3 سالہ عرصہ بنتا ہے کہ اس میں اتنی مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب و آلام ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج شیب ابی طالب کو اس طرح بیان نہیں کیا جاتا ہے، کاش لوگ بیان کریں. نامی جگہ کا شیب ابی طالب ہے، یعنی حضرت ابو طالب کی جگہ، اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. سوشل بائیکاٹ ہے لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس عرصے میں کوئی اپنا ہی ساتھ دیتا ہے، بیگانہ نہیں دیا، بیگانہ نہیں دے سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام کا جنہوں نے ساتھ دیا وہ اپنے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو کے انتقال پر جو ہے وہ غم کیا، اور فرمایا کہ سوگ بھی کیا، اور فرمایا کہ یہ پورا سال 1-2 دن نہیں، 10-20 دن سال ہی سوگ کا، پورا سال عام الحزن ہے. لیکن پورا سال عام الحزن منانے کے بعد بھی اس کے بعد کے عرصے میں مدنی زندگی میں جب کبھی دونوں میں سے نبی علیہ السلام کو جس کی یاد آتی تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے. مدینے میں ایک شخص حاضر ہو نا کہ یا رسول اللہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے، تو نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی، بارش برسنے لگی. اور پھر وہ دوبارہ آیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ بارش مدینے کے ارد گرد پر برسنے لگ جائے. تو حضور علیہ السلام اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب موجود ہوتے اور وہ مجھے کلام سناتے، وہ میری نعت پڑھتے. تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ تو یستسقی الغمام بوجہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ والی نعت کی بات کر رہے ہیں، یہ والے کلام کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کا بیٹا علی سنائے گا. حضور علیہ السلام اس موقع پر بھی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ابو طالب کا بھلا کرے. اور حضرت خدیجہ کی بابت ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو گئی کہ نبی علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو جو ہے وہ ان کا خیال کر رہے ہیں. یہ تمام معاملات ہیں. تو یہ دونوں شخصیات جن کے لیے نبی علیہ السلام نے پورا سال غم منایا، اور جب ان کی یاد آئی، بلکہ حضرت علی کو تو نبی علیہ السلام کہتے یہ تھے آئین علی ابن ابی طالب، علی ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے، یعنی ابو طالب کے حوالے سے علی کو یاد کیا. اور آپ نے فخری انداز سے ہر جنگ میں، ہر مرحلے میں اس کا تعارف کرایا ہے. جیسے کہ آپ نے گفتگو کی ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جناب علی المرتضیٰ ہر مقام میں، اطاعت میں، شجاعت میں، ہر جگہ آگے ہیں. تو باپ نے کچھ نہ کچھ شفقت سنائی ہے. ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو یہ سیرت پڑھاتے جناب حضرت ابو طالب کی؟ دیکھیں اس طرح سے حدیث کا مفہوم ہے کہ الولد سر ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اللہ. تو جو کچھ بیٹے میں آپ کو نظر آتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے طنزاً یہ کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، نعوذ باللہ، کہ آپ کا باپ تو جہنم میں ہے، آپ کا باپ تو جہنم میں. تو اس وقت امیر المومنین نے جواب دیا ایک جملے میں کہ انا قسیم الجنت والنار، میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ تو میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر کے وہ کہاں جانے والا ہے. اور وہ بڑے شان و شوکت سے امیر المومنین کہتے تھے کہ جب جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے تو اپنا جو شجرہ بتاتے تھے. لیکن تو شجرہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جس سے اپنے شجرے پر ناز ہوتا ہے، جس سے اپنے باپ، کیا بات ہے. اور پھر علی مرتضیٰ سامنے سے یعنی گویا کہنا چاہتے تھے کہ میں جب اپنے باپ کا نام اس ناز سے لے رہا ہوں تو اگر ہمت اور جرت ہے تو پھر تم بھی اپنے باپ کا نام اسی طرح سے ناز و نام سے لے کے بتاؤ مجھے. تو وہ ایک خاص انداز تھا ان کا. اور پھر کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان، اللہ، اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. جتنی انہوں نے خدمت کی اور جتنی انہوں نے حمایت کی. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی خطبہ نکاح پر، تو یہ شیعہ و سنی مفسرین نے، میرے پاس لسٹ موجود ہے پوری اس وقت میرے موبائل پہ، اور جو یاد ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مثلا ملا یعزر الفقی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے. اس کے علاوہ تفسیر آلوسی میں موجود ہے، زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے، اور تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے. جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. تو اس میں جو خطبہ نکاح کا آغاز کس طرح سے کیا، الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنی من ذریت ابراہیم، حمد اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اور ہمیں قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے. یہ الحمدللہ کون کہہ رہا تھا اور کون اس پر فخر کر رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی ذریت میں سے، زرع اسماعیل. اور الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل اور ذریت میں سے قرار دیا. اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ لِمُحَمَّدٌ مَالٌ قَلَّ. یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آنے پائے، کہیں تاریخ مسخ نہ ہو جائے کہ خدیجہ کے پاس تو دولت بہت تھی اس لیے حضور نے شادی کر لی دولت کی خاطر. نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا. تو اس الزام کا پہلے جواب دے دیا اپنے خطبے میں، وَإِن كَانَ لِمُحَمَّدٍ مَالٌ قَلَّ، اگرچہ کہ میرے محمد کے پاس مال تو بہت کم ہے، وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے. معرفت ہے. جی جی جی. وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، یہ تو ان کے پاس ایک بہت بڑی خبر پہنچنے والی ہے. یہ نبأ عظیم اس نبوت کی طرف
اشارہ تھا کہ ان کے پاس تو ایک بہت بڑی خبر وہی پروردگار نازل ہوگی ابھی، یعنی وہ حالات کو جانتے تھے، اس اعتبار سے بات کر رہے تھے. لہٰذا اب آخری بات میں اس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ پھل جو ہوتا ہے نا، اولاد پھل کی طرح ہے، ثمرۃ فؤاد، احادیث میں بھی آئے کہ پھل، تو جو پھل ہوتا ہے وہ درخت کا پتہ دیتا ہے. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ پتہ دیتی ہیں حضرت خدیجہ کا، اور حضرت علی علیہ السلام وہ پتہ دیتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. میں دونوں کے لیے ایک ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم. اور پھر حضرت ابو طالب کے جن سے وہ نسل آگے بڑھی، حضرت علی، پھر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، آگے جو پورا سلسلہ نبوت، جو پورا ذریت امیر المومنین ہے، اور جو ذریت نبی جو کہلاتی ہے، نبی کے اپنے بچے جو کہلاتے ہیں، وہ کس سے آگے بڑھے؟ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھے نا. یہاں تک کہ حتیٰ صحیح ستہ میں بھی اس طرح سے حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا تھا، کم سے کم 4 سے 5 کتابوں میں کہ حضور نے فرمایا تھا ستکون الائمۃ من بعد 12 کہ میرے بعد 12 اہم امام ہونے والے ہیں، یا کہیں پر خلیفہ کا لفظ ہے، کہیں پر وزیر کا لفظ ہے. تو یہ جو 12 آل رسول میں سے تھے، ان سب کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ کون بنتے ہیں؟ یہ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام بنتے ہیں، جو بقول شاعر کے حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقوا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا عرض کیجیے گا؟ بات کرتا ہوں راولپنڈی سے. جی میرا مفتی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس گھر میں کوئی کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، اس کے پڑوس والے آ کے اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا 3 دن میں ہم کوئی کھانا وغیرہ جائز نہیں ہے. دوسرا سر میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جمعرات ہوتی ہیں، 40 دن تک جو ہے نا وہ بندہ چاہے کوئی غریب ہو امیر ہو، پورے گاؤں کو پورے محلے کو وہ دیگے پکاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں جی کہ یہ ہماری جو اگر ہم نے نہ کیا تو یہ سماج میں بھی ہماری بےزتی ہو جائے گی. اور اس میں کوئی دینی حوالے سے بھی اس کا کوئی ذکر ہے کہ یہ 40 دن تک ہر جمعرات کو دیگے پکانا نیاز کرنا، یا اس کی جگہ اگر کسی ضرورت مند کو دیا جائے، کسی مدارس کو دیا جائے تو وہ بہتر ہے. میرا یہ عباسی صاحب سے کوشچن ہے. اچھا عباسی صاحب سے آپ نے خاص طور سے نوام لینا پوچھا، ورنہ میں مولانا صاحب سے پوچھنے لگا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد اہل خانہ کو یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، دین بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہ کراچی میں ایک عجیب رسم چل نکلی ہے، اس پر علماء کو بات کرنی چاہیے کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے، ہم کئی دفعہ جنازہ پڑھانے گئے، قبرستان سے واپس آتے ہیں وہ بیچارہ ان کی عورتیں، ظاہر ایک کیفیت ہوتی ہے غم کی، باپ فوت ہوا ہے اور وہ محلے کی عورتوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. جی جس آدمی کا باپ فوت ہوا، ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے ایک میت میں گئے، وہاں پر جناب کتنا عجیب ستم ظریفی ہے کہ وہ جس کی ماں فوت ہوئی ہے وہی کہہ رہا ہے بیٹی جناب کھانا کھائیے. تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 3 دن تک ان کا اہتمام کریں، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے. یہ 3 دن کے ایک غم کی ایک سوگ کی سی کیفیت ہے. تو اگلا جو ان کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ 40 دن تک اور 4 جمعرات، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے حضرت سعد کہ یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، میں بڑی محبت کرتا تھا تو میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو حضور فرما سکتے تھے کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اس سے قطعاً انکار نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مدینے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا کنواں کھودوا دو. تو اس کنویں کا نام ہی بیر ام سعد رکھ دیا گیا کہ سعد کی ماں کا کنواں. اور لوگ جب تک اس کنویں سے پانی پیتے رہے اور وہ کنواں پانی دیتا رہا، اب ظاہر غالباً بند کر دیا گیا ہے، تو وہ حضرت سعد کی ماں کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا رہا. تو اس طرح اپنے مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کر دیں مستقل بنیادوں پر تاکہ اس کو ثواب پہنچتا رہے. باقی جمعرات کو کھانا کھلائیں، 40ویں پہ کھلائیں، حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ اور یہ بعض لوگ سود لے کر، بعض لوگ قرض لے کر اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. معاشرے میں یہ کام بھی ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں. حضرت نے جو گفتگو کی جناب حضرت ابو طالب کے حوالے سے، میں اس سے حضرت ابو طالب کے حوالے سے کی گئی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات، اور میں قائل ایمان ابو طالب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت ابو طالب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. لیکن یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اہل سنت میں اس حوالے سے 2 نقطۂ نظر ہیں.
امام احمد رضا عدم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ان کے استاد شیخ احمد دیلان جو ہے وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. اچھا. ہمارے علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ عالم دین اور ہزاروں علماء کے استاد، وہ انہوں نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے اس پر اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. جناب جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری ہوں یا دیگر لوگ، یہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، تو اس لیے ہم حضرت ابو طالب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام، جب میں ایمان کے ان کا قائل ہوں تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، مجھے یہ ماننا پڑے گا اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. ہمارے یہاں معصوم کا تصور یہ ہے کہ صرف انبیاء معصوم ہیں، اور جو حضرت نے بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، حضرت جبرائیل نے بھی سلام کہا، لیکن جواب میں سیدہ خدیجہ کی ذہانت، عظمت اور رفت کا اندازہ اس سے لگائیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اب جواباً اللہ کو سلام بھیجتی ہوں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تو خود سلام ہے اور حضرت جبرائیل کو سلام بھیجا. یہ بھی حضرت خدیجہ کی آپ ذہانت دیکھیے، پتہ یہ چلا کہ ان کی جو تربیت کا انداز ہے وہ شریعت ابراہیمی کے مطابق ہوا تھا. جب ہی اعلان نبوت ہو رہا ہے اور وہ جو ہے وہ سامان اٹھا کے اوپر جا رہی ہیں، ابھی تو وہی نازل ہوئی نا، اس موقع کی یہ بات، ابھی دیگر احکام نازل نہیں ہوئے، تو یہ چیزیں پہلے سے انہیں معلوم تھی. آپ کے ہر ایک انداز کی پہچان سے آگاہ ہے، آپ کے گھرانے کا ہر فرد آپ کے عرفان سے آگاہ ہے. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. بھائی میرا یہ سوال ہے آپ سے، میرے مطلب کہ میرا بھانجا ہے، انہوں نے اپنا فرقہ چینج کیا ہے، جیسے کہ اہل تشیع ہو گئے ہیں. میری والدہ بھی سنی ہے، میرے والد بھی سنی ہے، ان کی جو میری سسٹر ہے وہ بھی سنی ہے، اور پیچھے سن کے پورا ردیال سنی ہے نا، تو انہوں نے اپنا فرقہ چینج کر لی. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ان کو پوچھنے دینا یہ بات، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس سے کیا تعلق ہے؟ چلیں میں سوال آپ کا پوچھ کر دیتا ہوں. مفتی صاحب کیا یہ صحیح ہے؟ میرا اس میں عرض یہ ہے کہ اس طرح کے سوال اس فورم پر نہ کیے جائیں. ہر آدمی کا اختیار ہے کہ وہ کس فقہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو اگر ہم بات کریں گے، ظاہر ہے میں اپنی بات کروں گا، حضرت اپنی بات کریں گے، حضرت اپنی بات کریں گے، تو ہمیں اس وقت اس فورم سے محبت کا، پیار کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت اس ملک کو، اس قوم کو، تو یہاں ہم لڑانے کے لیے نہ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم محبت پھیلانے کے لیے بیٹھیں. تو محبتوں والے سوال کیجئے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا کہ کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے. محبت یہ ہے کہ اس بندے پر بوجھ ہی نہ ڈالا جائے. تو اس طرح کے آپ محبت بھرے سوال کریں گے، اور ان سوالات میں کتنی سادگی ہوتی ہے. ہم کسی کو جھڑک نہیں رہے ہیں سوال پر. محمد سائل فلا تنہر، سائل کو نہیں جھڑک رہے، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی سوال کرنے کی جگہ ہوتی ہے. آپ اس جگہ پہ جا کر سوال کریں گے تو اور انداز ہوگا. یہ فورم ہے، یہ میڈیا ہے، یہاں پوری قوم دیکھ رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، اپنے آپ کو دیکھیے. مولانا صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں اپنے دین پہ غور کیجئے، دوسرے پہ انگلی بعد میں اٹھائیے. جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4-5 انگلی آپ ہی کی طرف لوٹ کر آتی ہیں، آپ سے سوال کرتی ہیں. محاسبہ ہمیشہ اپنی ذات سے ہونا چاہیے. مولانا صاحب گفتگو بہت اچھے انداز سے ہو رہی ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام سب واقف ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے آج کی بیٹیوں کو، خواتین کو کیا وہ آئینہ دکھائیں کہ وہ جناب خدیجہ سے سیکھ جائیں، اطاعت میں، شفقت میں، شرافت میں، اور شوہر کی خدمت میں ویسی ہو جائیں. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیسی تھی. ہر موضوع سے، ہر پہلو سے، ہر رنگ سے، ہر ذائچے سے جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو آپ کی تو اطاعت ہی نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چنا ہے، هو اجتباکم، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے ایسی خاتون جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، انتخاب اللہ نے کیا، یہ انتخاب اللہ بڑی نے بات کیا ہے، تو جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، تو آپ بتائیں ایک رشتہ باپ بیٹے کے لیے طے کرتا ہے، ماں طے کرتی ہے، بہنیں، اور ایک رشتہ ایسا ہے جو اللہ خود طے کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے خاص رسول کے لیے. تو وہ خاتون کیسے ہوگی؟ اس میں کیا کمالات ہوں گے، کیا اس کے جلوے ہوں گے. یہ تو چھوڑیں، جو حضرت خدیجہ اپنے ذات میں خود، جو انسان اپنے آپ کو خود خلوت میں جانتا ہے، وہ عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ میں سوچوں، یہ آپ سوچیں، جو وہ اپنے اندر تھی. جبھی تو مکہ میں طاہرہ کہا جاتا تھا. 2 نکاح اور تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. کتنی پاک دامن،
اتنی فصیح و بلیغ ان کی سوچ, اتنی جب آپ پر غم آتے, آپ پر پریشانی آتی, جیسے حضرت نے فرمایا, تو حضرت خدیجہ نے اتنا آپ کا دل بہلایا, اتنا آپ کو انہوں نے راحت قلب پہنچائی کہ وہ بظاہر کہیں اور سے مل نہیں سکتا, چونکہ اس وقت ایمان کا وہ پہلا ابتدا تھا کہ جس پر حضرت خدیجہ نے لبیک کہا, اور اس کے بعد یہ چیزیں امت کی طرف آنی تھی, لیکن سب سے پہلے آپ تھی. اب آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ کوئی عورت جب بیوہ ہو جائے تو اس کا شوہر, یعنی کسی میاں بیوی ہیں, وہ بیوہ کے سامنے اس کو پیار تک بھی نہ کرے, صحیح, کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے بیوہ کے سامنے. یہ آپ نے امت کے لیے ایک پیغام. میاں بیوی ویسے پیار کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ کسی مثلاً میں ایک آپ کو ایک چیز بتاؤں, یعنی ادب کا ہمارا بڑا لحاظ ہے. بچوں کے سامنے بھی ایسی بات ہم نہیں کرتے, بچہ باہر نکل جاؤ تو ایسی محبت کبھی اسلام اجازت نہیں دیتا صحیح, جو بچوں کے سامنے ہو. نہیں, ہمارا عمل ہی ظاہر ہے. ہم ایک بات میں عرض کروں, ہم جو کہتے ہیں بچے وہ کرتے نہیں ہیں, جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. مفتی صاحب کے چہرے پہ تبسم, مسکراہٹ آ گئی, کیا وجہ ہے؟ نہیں, وہ اصل میں حضرت کہہ رہے تھے کہ کسی کے سامنے تو میاں بیوی کسی کے سامنے تو محبت نہیں اختیار کر سکتے, اور کرنی بھی نہیں چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں 2 لوگ اجنبی آئے اور مدینہ منورہ میں, مجھے چونکہ یہ واقعہ یاد آیا, تو وہ آپس میں جیسے میاں بیوی کی محبت کا انداز ہوتا ہے ویسے وہ کھڑے چوک پہ بات کر رہے. تو حضرت عمر نے آگے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو بالکل مطلب غیر اخلاقی حرکت ہے. تو انہوں نے کہا ہم میاں بیوی ہیں. تو فرمایا میاں بیوی ہو تو بند کمرے میں تم جاؤ, تم یہاں کیا کر رہے ہو, مطلب میاں بیوی والی بات یہاں تو نہیں کرو, اپنے گھر میں جاؤ. انہوں نے کہا مجنبی ہیں, مدینے میں کوئی گھر نہیں ہے. تو کہا عمر کے پاس جاؤ نا, تم میرے پاس آتے. ان کو آپ نے باقاعدہ سزا دی کہ سر عام ان چیزوں کی اجازت نہیں. میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی پارک میں جا کے کیا کر رہے ہیں, مطلب اس سے لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں. آج کل یہ بھی بڑا عجیب سلسلہ ہے, بڑی اچھی بات. ایک میاں بیوی, ہم حضرت بھی اس پر کلام ضرور کریں, حضرت بھی بات کریں کہ ہم جو ہے وہ آج کل ابھی تو صرف منگنی ہوتی ہے, ابھی رشتہ طے ہوتا ہے, انگیجمنٹ ہوتی ہے, اور جناب ہم بائک پہ اور گائیڈ میں بٹھا کر اور پارکوں میں گھوم رہے ہیں. لائیو کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں, منگیتر ناراض ہے, راضی نہیں ہو رہا, مان نہیں رہا, روزانہ بات کر رہی ہے. کیا بات, منگیتر سے کیا گفتگو, اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے. جب تک وہ آپ کی منکوحہ نہیں ہوئی تب تک اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو بیراروی پھیلتی ہے, اور پھر یہ میاں بیوی, بہت ساری دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ بیوی کو تو شریعت نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے, وہ سنور جاتی ہے جناب اوروں کے لیے, اور شوہر کو کہتی ہے مجھے کسی ہوٹل پہ لے کر جاؤ, مجھے آج افطار پہ لے کر جاؤ. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے, اسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ آئیے جو ام المومنین سیدہ خدیجہ کے نقش قدم پر چلیے, آپ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے, اور سیدہ فاطمہ سے سبق سیکھیے کہ فاطمہ نے زندگی کے شب و روز کیسے گزارے. سبحان اللہ. مولانا صاحب یہی کہنا چاہ رہے تھے, اور شاید ان کی مثال یہ بھی ہے کہ بچوں پہ شفقت نہ فرمائیں سب کے سامنے. یتیم بچے محسوس کرتے ہیں باپ کی شفقت کو. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, خبر کے بعد دوبارہ علم کی طرف لوٹیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان.